السلام علیکم ناظرین، آج منصور علی خان نے خرم دستگیر کے سامنے نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کی خوب کلاس لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ عمران خان ان چوروں کے ساتھ ڈیل کبھی بھی نہیں کریں گے اور یہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اندرون خانہ ایک آپ کو لگتا ہے جیسے انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائزیشن اسے کہہ لیں کہ وہ 2/3 اکثریت تو حاصل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا کچھ بات کی شکل مخلوط حکومت کی ہی نظر آ رہی ہے۔ ان جماعتوں کو تبھی شاید یہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ منصور، آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات پہلے ہی طے تھی کہ مخلوط حکومت بنائی جائے گی، آپ کے سب کے شیئرز بانٹ دیے گئے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بھی شکل اس وقت موجود ہے وہ رہے، لیکن اس کا ووٹ بینک اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اب بیٹ کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے ان جماعتوں کا، لہٰذا وہ اتحاد ہی میں جانا پسند کریں گی؟ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کے اندر میں جو فورسی کر رہا ہوں صوبائی سطح کے اندر کم از کم، وہاں پہ مجھے مسلم لیگ نواز، IPP، PMLQ اینڈ پلس انڈیپینڈنس، یہ 4 مجھے لوگ جو ہیں وہ پارٹنرز مجھے کل کو نظر آتے ہیں۔ بیفور الیکشنز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ضرور ہوگی، لیکن میرے پاس جو سورسز خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 4 پارٹنرز آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اگلی حکومت بنائیں گے۔ PMLQ آپ نون لیگ میں ضم ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، کیونکہ 3 پلیئرز کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کلیئر ہے، چودھری شجاعت کے 2 بیٹے اور طارق بشیر چیمہ، ان کے حوالے سے تو کلیئر ہے، لیکن چودھری سرور کے حوالے سے نون لیگ کو تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ چودھری سرور ماضی میں بھی نون لیگ میں رہ چکے ہیں، تو وہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان جو پرابلمٹک بن سکتا ہے۔ لیکن کولیشن کی جہاں تک بات ہے، میری اطلاعات کے مطابق آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ہی ان تمام جماعتوں سے غیر رسمی رابطے شروع ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ میاں صاحب نے لنڈن سے آنے سے پہلے ہی یہ ٹاسک دے دیا تھا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھول دیا جائے، کیونکہ ہم نے ان کو سب کو اکٹھے لے کے ہی آگے چلنا ہے۔ اب میرے پاس یہ خبر بھی ہے کہ ایون MQM اور JUIFA کا سندھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بھی اس وقت بیک ڈور رابطے آپس میں چل رہے ہیں، تو ایک کوارڈینیشن وہاں پہ بھی آپس میں بن سکتا ہے۔ اچھا، لیکن منصور، اتنی کوارڈینیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی پولیٹیکل کیپٹل اتنا لوز کر دیا ہے نون لیگ نے، یا تحریک انصاف کا اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ گیا، اسپیشلی جب سے ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل چلے گئے اور پھر جو کچھ بھی پارٹی کے ساتھ ہوا؟ There is no doubt about that کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی براڈ بیس قسم کی کولیشن چاہیے ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے، دس آل ڈیپینڈس کہ which side of the table you are sitting at۔ اگر تو آپ نون لیگ کی ٹیبل کی طرف بیٹھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب قومی دھارے میں لا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ضروری ہے کہ سب کو جو ہے وہ کٹھے لے کے چلنا چاہیے۔ That totally depends how do you want to look at it، ہاف گلاس ایمٹی اور ہاف گلاس فل۔ لیکن دوسری طرف یہ کمزوری کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دیگر پارٹنرز کی ضرورت پڑی ہے، آپ خالی شیئر کے نشان پہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور نون لیگ نے ماضی میں بھی کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 1990 کا الیکشن یا 88 کا الیکشن، IGI کس طرح بنی تھی، 9 ستارے کس طرح بنے تھے، اور آگے چل کے اس کے بعد 2013 2018 تو کولیشنز تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، بٹ کتنی پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں obviously we'll have to wait for the election۔ ایگزیکٹلی، اور دلچسپ سچویشن اس وقت ان جماعتوں کے حوالے سے ضرور ہے جو کلیم کرتی آئی ہیں کہ پنجاب میں وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ سادہ اکثریت بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ منصور، آپ کے پاس بڑی خبریں اس حوالے سے، آپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کس کا انٹرویو آنے کو ہے، کس کی پریس کانفرنس ہونے کو ہے، کہ ابھی مزید پریس کانفرنسز ایکسپیکٹ کی جائیں گی اور مزید انٹرویوز آنے کو ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ انٹرویو کرواتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور مخصوص اینکرز کو چوز کر کے اس کے بعد وہاں پہ وہ مہمان پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہوں گے ابھی مزید، جی ہاں، مزید انٹرویوز ہوں گے۔ ایک آدھے صاحب کا نام تو مجھے پتا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں ڈسکلوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ انٹرویو میرے پاس تو نہیں آئے گا، موسٹ پرابلی شاید کسی اور کے پاس ہی جائے گا، لیکن ہونا ہے عنقریب ایک اور انٹرویو جو ہے وہ تیار ہے، اور آنے والے مجھے نہیں پتا دنوں میں یا ہفتوں کے اندر اندر وہ آپ انٹرویو، اور وہ بھی ایک بڑا انٹرویو ہوگا، تو اس لیے یہ سلسلہ تو جاری ہے۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں، میں آپ کو ایک بات اندر کی ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف، یا اگر آپ ان کو نہیں کھل کے کھیلنے دیں گے، وائی از دیٹ؟ یو ہیو ٹو گو ٹو دا وائی، کہ آخر ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں دوسری سائڈ کے ذہن پہ بیسکلی یہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جی رولز آف دا گیم کے اگینسٹ خان صاحب جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں۔
آرمی چیف بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے یا بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے تو خان صاحب نے اس کمرے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا, نہیں آئے تھے اس کے اندر. اس میں پوری اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی, سارے شہباز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری, آل دی لیڈرز ور سٹنگ اوور دیئر. خان صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ کمرے میں آ کے نہیں بیٹھوں گا, میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوں, میں ادھر نہیں آؤں گا. شاید صرف مجھے لگ رہا ہو, آپ کو نہ لگ رہا ہو, بٹ کامنٹ آن دس. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ٹھیک ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب اس طرح سے اب بات کرتے نظر نہیں آ رہے جیسے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 4 سال بعد نون لیگ کا ایک تاحیات صدر آئے ہیں, شاید بار بار وہ پریس سے بھی بات کیا کریں گے یا کچھ بہت ذرا روز کے کوئی نہ کوئی بیان آئے گا, بڑی خاموشی لگتی ہے. اچھا دیکھیے, میرے خیال میں وہ ہمارے جو میڈیا والے ہیں نا ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں, بیسکلی ہم بھول گئے ہیں اس بات کو. خان صاحب نے یہ عادتیں خراب کر دی ہیں. خان صاحب یوزڈ ٹو انٹریکٹ ود دی میڈیا لاٹ, لیکن نواز شریف صاحب ہیز نیور بین میڈیا کانفیڈنٹ. اگر آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ ان کے نمبر آف انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے آج تک دیے ہیں, اتنے انٹرویو تو خان صاحب 2 ہفتے میں دیتے تھے جتنے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے پچھلے 10 سال میں دیے ہیں. تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, مجال ہے. اور اگر وہ انٹریکشن ہوگا بھی تو وہ معذرت کے ساتھ ایسا ٹوتھ لیس قسم کا انٹریکشن ہوگا میڈیا کے ساتھ جس میں یا تو سوال بتا دیے جاتے تھے, اور اگر بغیر سوال بتائے تو آپ سوچے بھی نہ کہ آپ میاں صاحب کے 50 میٹر کے ارد گرد بھی کہیں پہ آ جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوگا. اور آپ صرف یہ نہیں بلکہ آپ دیگر بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں تو سمجھتا ہوں ان کے بھائی جو ہیں ان سے بہت بہتر میڈیا انٹریکشن کرتے رہے, ایون وہ بھی بڑی فلاڈ ہے میرے خیال میں. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بورنگ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. ان کے پاس پوری صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو پریس کانفرنس کے دوران سلا سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر آپ 15-20 منٹ سے زیادہ آپ لگا دیں تو آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ ان کی بات کو غور سے سن لیں. ناظرین اندازہ کیجئے وہ انسان جو میڈیا پر بیٹھنے سے کانپتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سوالات دکھاؤ تاکہ میں اس کے مطابق جواب دے سکوں. ایسے انسان کی کیا ہی کریڈیبلٹی اور ذہانت ہوگی. ایسے لوگ جو سوال کا جواب ہی نہ دے سکے اور ان کے پسینے چھوٹ جائیں, کیا وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں؟ اور اگر وہ انسان 3 بار وزیر اعظم بن چکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عوام دوبارہ سے بے وقوف بنے اور انہیں دوبارہ سے اس ملک پر مسلط کر دے. ناظرین اب تو تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف ایک نااہل اور نالائق وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں. اگر ایک گریجویٹ انسان کو انٹرویو کے لیے بٹھا دیا جائے تو وہ نواز شریف سے بہتر پرفارم کرے گا, بلکہ گریجویٹ تو چھوڑیے, اگر ایک میٹرک انسان کو ہی بٹھا دیا جائے تو وہ بھی ان سے بہتر پرفارم کرے گا. لیکن نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کا اگر انٹرویو دیکھیں تو وہ انٹرویو پلانٹڈ ہوتا ہے. اس میں ہوسٹ کو پہلے ہی سوالات کی ایک لسٹ دی جاتی ہے. اگر ہوسٹ اس سے آگے پیچھے کوئی سوال کر لیتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آن پڑتی ہیں. ناظرین دوسری طرف عمران خان ہے, جب انٹرویو دیتے ہیں تو وہ بغیر سوالات کی لسٹ دیکھے اتنے کانفیڈنٹ ہو کر جواب دیتے ہیں, بلکہ پاکستان تو چھوڑے, وہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشن میں اس طرح سے تقریر کرتے ہیں جیسے وہ انہی کا ملک ہو, بلکہ امریکہ کے صدر اور دوسری ہائی اتھارٹیز ان کے سامنے کنفیوز لگتے ہیں. ناظرین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صرف اور صرف عمران خان کو ہونا چاہیے, کیونکہ یہی وہ انسان ہے جو پاکستانی قوم کا مقام اور مرتبہ بلند کر سکتا ہے. ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.